السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کی بات ہے کہ عرب کے ایک علاقے احقاف میں ایک بڑی طاقتور قوم رہتی تھی۔ یہ علاقہ حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو لمبا چوڑا بدن اور طاقتور جسم عطا کیا تھا۔ اس کا نام قوم عاد تھا۔ قوم عاد کو تعمیرات کا بڑا شوق تھا۔ وہ بڑے اونچے اونچے محلات تعمیر کرتے تھے۔ وہ ٹیلوں اور پہاڑوں پر بے فائدہ عمارتیں بناتے تھے۔ وہ دنیا کی محبت میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے۔ انہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن کی کئی صورتوں میں آیا ہے۔ ایک مکمل صورت تو خاص انہی کے نام سے ہے، اسی طرح ایک صورت احقاف کے نام سے ہے۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں آپ کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کی نعمتوں کا حال یہ تھا کہ خود حضرت ہود علیہ السلام ان سے فرماتے تھے، اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین الی آخر الآیات۔ حضرت ہود نے کہا، کیا تم کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو پروردگار عالم کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک بے فائدہ یادگار تعمیر کرتے ہو اور بڑے بڑے محل بناتے ہو جیسے تم کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی کی پکڑ کرتے ہو تو بڑے ظالم و جابر بن کر پکڑ کرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ ڈرو اس دن سے، ڈرو اس سے جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا ہے جس کو تم خود جانتے ہو۔ تمہیں جانور دیے، اولادیں دیں، باغ دیے اور چشمے دیے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 124 تا 134۔ ان نعمتوں کا تقاضا تھا کہ وہ خدا کا شکر بجا لاتے اور اس کے بھیجے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارتے، مگر دنیاوی ترقی نے ان کے اندر دین حق سے نفرت، رسول سے عداوت اور بہت سی دینی و اخلاقی برائیاں پیدا کر دی تھیں۔ ان کی چند برائیاں یہ تھیں: نمبر 1، یہ قوم بتوں کو پوجتی تھی۔ نمبر 2، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ کھا کر وہ اپنے مالک حقیقی کو بھلا بیٹھی تھی۔ نمبر 3، اس میں گھمنڈ اس قدر تھا کہ وہ کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے باپ دادا کے غلط طریقوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی۔ نمبر 5، وہ اپنے جھوٹے معبودوں سے ڈرتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر اس نے حضرت ہود کی بات مان لی تو یہ بت اسے نقصان پہنچائیں گے۔ نمبر 6، وہ نہ صرف یہ کہ حضرت ہود کی باتوں کو تسلیم نہ کرتی تھی بلکہ ان کا مذاق اڑاتی اور انہیں پاگل و دیوانہ کہتی تھی۔ نمبر 7، اسے بھی یہ شبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم ہی میں سے ایک شخص کو اپنا رسول کیوں کر بنا سکتا ہے۔ نمبر 8، وہ کہتی تھی کہ بس ایک ہی زندگی ہے اور وہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا مگر وہ لوگ باز نہ آئے۔ وہ الٹا آپ کو برا بھلا کہنے لگے اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے۔ پھر حضرت ہود نے انہیں عذاب کی دھمکی دی تو انہوں نے اسے مذاق سمجھا اور کہنے لگے کہ جاؤ لے آؤ عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں متنبع کرنے کے لیے پہلے قحط سالی کی مصیبت بھیجی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت گھبرائے۔ حضرت ہود نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اب مان جائیں، چنانچہ انہوں نے پھر نصیحت کی مگر وہ ہر دھرمی پہ اڑے رہے اور عذاب کا مطالبہ کرتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ 8 دن اور 7 راتیں مسلسل تیز آندھی چلتی رہی جس نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے مردہ جسم ایسے لگتے تھے جیسے لمبے لمبے درخت زمین پر پڑے ہوں۔ سورۃ الحاقہ آیت 4 تا 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کو ان پر مسلسل 7 رات اور 8 دن مسلط رکھا۔ اگر آپ وہاں ہوتے تو ان لوگوں کو اس طرح پڑا ہوا دیکھتے کہ گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں، تو کیا آپ کو ان میں کا کوئی بچا ہوا بھی نظر آتا ہے؟ اس واقعے میں نصیحت کی کئی چیزیں ہیں۔ نمبر 1، جب پوری قوم نبی کو جھٹلانے پر اڑی رہتی ہے تو خدا کی طرف سے عذاب آ کر رہتا ہے۔ نمبر 2، نبی لوگوں کی سخت باتوں کے جواب میں کبھی بھی سخت بات نہیں کرتا، اس لیے داعی کو بھی اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرنی چاہیے۔ نمبر 3،
نبی ہر طرح کے بدلے سے بے نیاز ہو کر دعوت کا کام کرتا ہے۔ دائی کو بھی، دعوت دینے والے کو بھی لوگوں سے کسی قسم کا لالچ نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، لوگوں کا اپنے باپ دادا کی رسموں کو چھوڑنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، مگر یہی چیز ان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے کسی حق بات کو اس لیے نہیں جھٹلانا چاہیے کہ وہ پرانے رسم و رواج کے خلاف ہے۔ نمبر 5، نبی اور اس کی لائی ہوئی تعلیمات کو ہمیشہ نعمت سمجھنا چاہیے، انہیں جھٹلانے اور ان کا مذاق اڑانے کے بجائے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔